پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ نے حال ہی میں حکومت کے کچھ بیانات سنے ہوں گے خان صاحب کے ٹویٹر کے حوالے سے اور تحقیقات کے حوالے سے۔ ایک تو یہ بتائیے گا سر کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ جو بھی استعمال ہو رہا ہے وہ اگر نہ ہوتا تو شاید حالات مختلف ہوتے، یا یہ جو بند کرنے کے حوالے سے حکومت کے بیانات ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ حکومت بڑی دیر سے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بڑی دیر سے خان صاحب کے ٹویٹر کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک بات تو بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کی آواز ہے وہ گونجتی ہے دنیا میں ٹویٹر یا سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہی ایک طریقہ ہے۔ باقی انہوں نے فزیکلی ان کو بند کیا ہوا ہے، وہ جیل میں ہیں، ان سے کسی کی مشکل سے بات ہو سکتی ہے، وہ اپنی بات باہر نہیں کر سکتے، وہ کوئی ویڈیو پہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ ایک بڑا اہم ایک ہمارا ٹول ہے جس میں وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں پھر لوگ سنتے ہیں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش حکومت بڑی دیر سے کر رہی ہے، لیکن ابھی تک نہ یہ حکومت کامیاب ہوئی ہے نہ ہو سکے گی، کیونکہ سوشل میڈیا کو اس طرح کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ بڑے بڑے ملک جو ہے بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں۔ بالکل بالکل۔ لیکن سر ابھی حال ہی میں جو امریکہ کے انتخابات ہوئے یا اس سے پہلے بھی آپ کا ایک پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کی گفتگو ہم نے سنی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید امریکہ انٹروین کرے گا یا باہر سے کوئی سپورٹ حاصل ہوگی۔ پھر یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی ان کا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو تھا امریکہ کے خلاف، وہ اگر نہ ہوتا تو شاید پھر بھی حالات مختلف ہو سکتے تھے۔ آپ سر اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی جو امریکہ کے خلاف ایک نیریٹو بنایا گیا وہ مناسب نہیں تھا، نہ بنایا جاتا اس وقت؟ یہ دیکھیں، یہ تو باتیں ہیں ڈیبیٹ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں سائیڈز کی تصویر آپ کو دیکھنی پڑتی ہے جب ڈیبیٹ میں ہو۔ ایک آپ کا پوائنٹ ہے، دوسری طرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہر ایک کی، کہ جب پاکستان کی بات آئے تو پھر پاکستان فرسٹ، ہر ملک اپنا اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کرتا جاؤں اس پوائنٹ پہ، کہ جب آپ نے یہ کہا یا میرے سے یہ پوچھا آپ نے کہ کیا ہم دیکھتے ہیں باہر کے کسی ملک، جو بھی ملک ہو، آپ یو ایس اے کی بات کی، میں کسی بھی ملک کی بات کرتا ہوں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شاید مدد کریں گے آپ کی، تو یہ بات غلط ہے۔ کم از کم میرا اور پی ٹی آئی کا تو بڑا ایک موقف ہے، ہو سکتا ہے ہمارے میں بھی لوگ مختلف رائے رکھتے ہوں، لیکن ہمارا موقف تو بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نہیں کسی سے مدد مانگتے، ہم کسی کی مداخلت نہیں چاہتے اپنے سیاست میں، اپنے ملک کے حالات میں۔ ہمیں پتہ ہے کیا مشکلات ہیں، لیکن ہم خود ہی اپنی عدالتوں سے، اپنے ہی لوگوں کے ذریعے اپنا انصاف اور آئین کا تقاضے پورے کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ جہاں تک بین الاقوامی دنیا کا تعلق ہے، ہم صرف ایک چیز کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ ہم کرتے رہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جس جگہ بھی دنیا میں انسانی حقوق کی آپ خلاف ورزی کریں گے، وہاں دنیا کو چاہیے کہ بولے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ جموں اینڈ کشمیر جس کے اوپر ایک طرح سے ہندوستان قابض ہے اور تشدد کر رہا ہے، یا وہ پاکستان میں ہو، تو اس کے اوپر بات ضرور اٹھائیں، ہیومن رائٹس کی بات اٹھائیں، بنیادی حقوق کی بات اٹھائیں، انسانی حقوق کی بات اٹھائیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نہ کسی سے مدد چاہتے ہیں، نہ ہم نے کبھی کسی کی طرف دیکھا ہے۔ تو وہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ آپ کے تعلقات ہر ملک کے ساتھ ہونے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف دیکھیں کہ ہمارے حالات ٹھیک کریں۔ یہ ہم خود ہی اپنے حالات ٹھیک کریں گے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم تو بلکہ اس کے اگینسٹ کسی اور ملک سے مدد بھی۔ ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، ایک سر آخری مختصر سا سوال ہوگا۔ ایک تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ بتائیے گا سر کہ جو ایمل ولی صاحب کی سیکیورٹی واپس لی گئی، اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ایک بیان ایمل صاحب نے دیا کہ سی ایم صاحب نے ان کو فون کر کے کہا کہ آئی جی صاحب کو انہوں نے ہدایت جاری نہیں کی بلکہ وفاق سے جاری کی گئی ہیں۔ آج صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے خیبر پختونخوا سے ہی۔ تو کیا صوبے کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ڈائریکٹ جو ڈائریکشنز ہیں وہ آئی جی کو وفاق سے آ رہی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاثر درست ہے کہ صوبائی حکومت کے اختیارات میں یا معاملات میں وفاق کی مداخلت ہے؟
جی کچھ لگتا تو ہے کہ کچھ انسٹنسز ایسے ہوئے ہیں جہاں آپ تاثر لے سکتے ہیں، لیکن دیکھیں وہاں کے حالات اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں KPK کے. وہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں ایک آپریشن بھی چل رہا ہے، جہاں ایک بڑا بہت وسیع بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں بھی مسائل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں جو NDFC جو ایوارڈ ہے جس میں ان کو پیسے دینے تھے پاک نے، وہ پوری طرح نہیں دیے. تو مشکلات تو وہاں کریٹ کر رہی ہے فیڈریشن، اور صرف اس لیے وہاں یہ فیڈریشن جو ہے وہ اس لیے وہاں ماحول ایسا کریٹ کر رہی ہے کیونکہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی کی نہیں، حکومت PTI کی ہے. تو اس لیے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں. باقی کچھ ہیں ایشوز جو کہ ریزالو کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. چلیں ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، سینیٹر علی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا پارلیمان کے اندر جو انہوں نے کل بھی رکھا، اس حوالے سے بڑا وضاحت کے ساتھ علی ظفر صاحب نے اپنا موقف سامنے رکھا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے باضابطہ طور پر رابطہ تو نہیں کیا، البتہ ایک تجویز ہے اگر وہ سنجیدہ ہیں تو PTI تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.